بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پنجتنی وظائف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پوری کائنات میں جو پریشانی، غیر اطمینانی اور غیر یقینی اور مایوسیوں کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسباب پر تو یقین رکھتا ہے لیکن مسبب الاسباب پر یقین نہیں رکھتا۔ آج انسان جو ہے وہ رزق پر تو اس کا یقین ہے لیکن رازق پر یقین کامل نہیں رہا۔ آج کے انسان کا جو یقین ہے وہ مخلوق پر تو ہے لیکن جو یقین کامل ہونا چاہیے وہ خالق پر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں تو اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر یقین رکھیں، مخلوق کی بجائے خالق پر یقین رکھیں، رزق کی بجائے رازق پر یقین رکھیں۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ جب دکان پر جانے لگتے تو جو ضروری اشیاء ہوتی ان کو لکھ کر زوجہ محترمہ حکیم صاحب کی جیب میں ڈال دیتے۔ حکیم صاحب دکان پر جاتے اور پرچی کو کھول کر دیکھتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے مسبب الاسباب، اے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ یہ ضروریات ہیں اور میں بندہ کمزور ہوں، تو نے ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ تو علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا اور وہ اسی وقت گھر آ جاتا اور بقیہ جو ٹائم ہے وہ اللہ کے اذکار میں گزار دیتا۔ یعنی ان کی زندگی کی ضروریات جو تھیں وہ مطمئن تھیں، یعنی اسباب کی بجائے ان کا یقین مسبب الاسباب پر ہوتا تھا، رزق کی بجائے رازق پر ہوتا تھا، مخلوق کی بجائے خالق پر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ غیب سے ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ جس طرح کہ علماء نے لکھا کہ ایک دن ان کی زوجہ محترمہ نے ایک پرچی لکھی اور ان کی جیب میں ڈال دی۔ جب انہوں نے آ کر دکان پر اس پرچی کو کھولا تو اس پر جہیز کا لمبا چوڑا سامان لکھا ہوا تھا، یعنی بیٹی کی شادی تھی، اس کی جو ضروریات تھی شادی کی، جہیز کا سامان لکھا۔ تو انہوں نے اس پرچی کو کھول کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مسبب الاسباب مولا، تو ہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، میرے پاس تعلقات نہیں ہیں، میرے پاس ضروریات نہیں ہیں، میں کمزور بندہ ہوں اور تو طاقتور ہے، تو سارے معاملات کو جانتا ہے۔ تو بس تھوڑی ہی دیر ہوئی، ایک شخص آیا، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے، ہاتھ میں ایک سوٹ ہے، ہاتھ میں ایک لفافہ ہے۔ کہنے لگے حکیم صاحب ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، آپ نے دعا کی، آپ نے دعا دی، دعا بھی کی، دعا بھی دی، جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں اولاد نورینہ سے نوازا، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ تو حکیم صاحب نے جب گھر جا کر اس لفافے کو کھولا تو حیران رہ گئے، جو ضروریات پرچی پہ لکھی ہوئی تھیں ان سے بھی زیادہ پیسے اس لفافے میں موجود تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ آج بھی ہمارے معاملات آسان ہو سکتے ہیں، آج بھی ہماری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، آج بھی ہمارے جو معاملات ہیں ان میں بہتری آ سکتی ہے اگر ہمارا یقین کامل جو ہے وہ مسبب الاسباب پر ہو جائے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لا رہا ہوں وہ اسی متعلق ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی
ضروریات سے اسباب پیدا ہو جائیں، اس کے غیب سے جو رشتے نہیں ہوتے اس کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس کے دکان کے معاملات ہیں اس کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس کے کاروبار کے معاملات ہیں اس کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس کے امتحان کے یا ویزے کے جو معاملات ہیں اس کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس کے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں، تو آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں اسی طرح، لیکن نیت صلاۃ الحاجت کی کرنی ہے 2 رکعت نفل میں۔ اور اس کے بعد جو ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، صرف 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 1100 مرتبہ۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، دوبارہ سماعت کر لیں، نماز عشاء پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور وہیں پر کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے، اول و آخر 11 مرتبہ پر درود پاک پڑھیں، یا مسبب الاسباب جو ہے 1100 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ یاد رکھیں دعا میں عاجزی اور یقین بہت ضروری ہے، اور اس یقین کے ساتھ یہ دعا کریں، یا اللہ میرے اسباب ختم ہو گئے، میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے، میرے دوست مجھے چھوڑ گئے، میرے تعلق والے مجھے چھوڑ گئے، میری مسکینی اور غریبی کی وجہ سے میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اگر تو بھی مجھے چھوڑ دے گا تو میرے اسباب کون مہیا کرے گا۔ اس یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی چند روز جب یہ آپ کام کریں گے اللہ غیب سے اسباب پیدا کر دے گا۔ جزاک اللہ۔